السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرے اسلامک لائف ٹیکنکس چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ اس میں صرف اور صرف قرآن اور سنت سے ہی تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے خوشی کے موقع پر ناجائز امور۔ بالوں میں بالوں میں جوڑا یا وگ لگانے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے معاملے میں عورت پر شوہر کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ اس کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے گر چکے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے شوہر نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بالوں میں جوڑا لگاؤں، سو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرنا، بالوں میں جوڑا لگانے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں کھایا پیا، اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، سونے کی انگوٹھی پہننے والا مرد اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی، پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے تک پہنا ہوا کپڑا مرد کو جہنم میں لے جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کپڑا ٹخنے سے نیچا ہو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور فخر جتلانے کی سزا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنے جی میں ان قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ اب قیامت تک مسلسل زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے۔ مشین کے ساتھ جسم پر بیل بوٹے بنوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ خوبصورتی کے لیے چہرے سے بال اکھاڑنے یا اکھڑوانے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے یا کروانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
گوندنے اور گندوانے والی عورتوں پر، چہرے سے بال اکھاڑنے والی عورتوں پر، خوبصورتی کے لیے دانت کشادہ کرنے یا کروانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جن عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان پر میں لعنت نہ کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اللہ کی لعنت ہونے کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مہندی سے خواتین اپنے ہاتھوں پر بیل بوٹے بنا سکتی ہے۔ قیامت کے روز سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ایسا تنگ لباس جس سے جسم کے حصے نمایاں ہوتے ہوں یا ایسا باریک لباس جس سے جسم نظر آئے، پہننے والی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، سیدھی راہ سے گمراہ ہونے والی اور دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہیں، ان کے سر سب بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ٹیڑھے رہیں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں اور مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسے احمد، ابو داود، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ شراب خریدنے، پینے اور پلانے والے سب افراد پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت نازل ہوتی ہے، حاصل کرنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کروانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب پینے والے پر اور شراب پلانے والے پر۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، عورتوں کو خوشبو لگا کر مردوں کے درمیان سے گزرنا منع ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگائے اور اس لیے لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ زانیہ ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ داڑھی منڈانا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ناخن کاٹنے، مونچھیں کتروانے اور زیر ناف بال موننے کے لیے 40 دنوں کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کا مردوں کے سامنے بے پردہ آنا منع ہے۔ عورتوں کا پاؤں میں گھنگرو باندھنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، نہ ہی فرشتے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کفر و شرک، فسق و فجور، عورت کے حسن و جمال اور جنسی جذبات کو بھڑکانے والے اشعار پڑھنا یا سننا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرج کے مقام پر مدینہ منورہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سے گزر رہے تھے کہ ایک شاعر اشعار پڑھتے ہوئے سامنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پکڑو اس شیطان کو، یا فرمایا روکو اس شیطان کو، پھر فرمایا ایسے گندے اشعار منہ میں ڈالنے کے بجائے پیپ ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو کالے رنگ کا خضاب لگانا منع ہے۔ یعنی مرد ہو یا عورت اپنے بالوں کو کالا رنگ لگانا، کالے رنگ کا خضاب لگانا منع ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجالس کا اہتمام کرنا منع ہے۔ موسیقی اور گانا بجانا سننا کانوں کا زنا ہے۔ غیر محرم مردوں عورتوں کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو چھونا اور آپس میں گھلنا ملنا منع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے، جسے وہ بہر صورت کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور چھونا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، دل کا زنا خواہش کرنا ہے۔ شرمگاہ ان باتوں کو یا تو سچ کر دکھاتی ہے یا جھوٹ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، موسیقی، گانا بجانا اور ناچ رنگ کرنے والوں پر یا عذاب آئے گا یا اللہ انہیں بندر اور سور بنا دے گا۔ یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، یا نہیں تو ان کو بندر یا سور بنا دے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے، لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ان کے ہاں آلات موسیقی، طبلہ، سرنگی وغیرہ بجیں گے، مغنیات گانے گائیں گی، اللہ انہیں
زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا۔ مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور رہتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔